السلام علیکم۔ میری آج کی اس کہانی میں معاشرے میں موجود تمام لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ ہمیں اپنے غریب ہمسایوں، رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک اور بہتر معاملات رکھنے کی کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو قصہ کہانی کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ایک دوست نے بتایا کہ میں پڑھائی کے بعد لندن سے واپس آیا، سارا دن گھر پر پڑا رہتا تھا۔ ایک دن میری والدہ نے مجھ سے کہا، دوڑ کر جاؤ اور ہمسایوں سے تھوڑا سا نمک مانگ کر لے آؤ۔ میں نے حیرت سے ماں کی طرف دیکھا اور کہا، امی جی آپ کل ہی نمک لے کر آئی ہیں، وہ کہاں گیا؟ اور دوسرا، اللہ کا ہم پر بڑا احسان اور بڑا کرم ہے، ہم ہمسایوں سے نمک کیوں مانگیں؟ میری ماں نے ہنس کر کہا، تم پہلے نمک لے کر آؤ، میں تمہیں پھر بتاؤں گی۔ میں برا سا منہ بنا کر چلا گیا۔ ہمارا ہمسایہ بہت غریب تھا، اس کا دروازہ تک ٹوٹا ہوا تھا۔ میں نے اس کی کنڈی بجائی، خاتون خانہ باہر آئیں۔ میں نے اسے سلام کیا اور بتایا، میں آپ کے ہمسائے خواجہ صاحب کا بیٹا ہوں، لندن سے آیا ہوں، میری والدہ کو تھوڑا سا نمک چاہیے، اگر ہو سکے تو آپ دے دیجیے۔ خاتون کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ اندر گئی، چھوٹی سی کٹوری میں تھوڑا سا نمک ڈال کر لے آئی اور مسکرا کر بولی، بیٹا امی کو میرا سلام کہنا اور پھر کہنا آپ کو اگر مزید بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ منگوا لیجیے گا، میرے پاس آج فریش بھنڈیاں بھی ہیں۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور نمک لے کر آ گیا۔ میں والدہ سے بہت ناراض تھا، مجھے نمک مانگتے ہوئے بڑی شرم آئی تھی۔ میری والدہ نے مجھے دیکھ کر کہکا لگایا اور میرے سر پر ہاتھ پھیر کر بولی، بیٹا یہ لوگ بہت غریب ہیں، یہ روز مجھ سے کچھ نہ کچھ کھانے کو مانگتے رہتے ہیں۔ ان کے بچے شروع میں جب ہماری بیل بجاتے تھے تو مجھے ان کی آنکھوں میں شرمندگی اور بے عزتی محسوس ہوتی تھی۔ میں نے انہیں شرمندگی سے نکالنے کے لیے یہ طریقہ ایجاد کیا ہے۔ میں ہر دوسرے دن ان سے کوئی نہ کوئی چیز مانگتی رہتی ہوں، کبھی نمک مانگ لیتی ہوں، کبھی مرچ کے لیے کسی کو بھجوا دیتی ہوں اور کبھی دوپٹہ، چادر یا بالٹی مانگ لیتی ہوں۔ میرے مانگنے کی وجہ سے یہ کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں اور ان کو جو بھی چیز چاہیے ہوتی ہے یہ ہم سے بے دھڑک کہہ لیتے ہیں۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اپنی ماں کا ہاتھ تھاما اور دیر تک چومتا رہا۔ میری ماں نے اس کے بعد مجھے زندگی کا شاندار سبق سکھا دیا۔ انہوں نے فرمایا، بیٹا اپنے غریب ہمسائے، رشتہ داروں اور دوستوں سے چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتے رہا کرو، اس سے ان کی انا بھی تگڑی رہتی ہے اور ہمارا بھی ان سے تعلق قائم رہتا ہے۔ میں نے ایک بار پھر اپنی ماں کا ہاتھ چوم لیا۔ میری والدہ نے شام کو میرے ذریعے اس ہمسائے کے گھر سالن بھی بھجوا دیا۔ میں گوشت کا ڈھونگا لے کر گیا اور ان سے تھوڑی سی بھنڈیاں مانگ کر لے آیا۔ اس رات مجھے طویل عرصے بعد لمبی اور پرسکون نیند آئی۔ یہ کیا شاندار واقعہ اور بے مثال سبق ہے۔ میں نے جب یہ سنا تو میرے سامنے بھی درجنوں واقعات کھل گئے۔ میرے والد بھی اپنے دوستوں سے تمباکو اور حقے کے لیے گڑ منگوایا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ اس وقت بھی جاری رہا جب ان کا حقہ عموماً بند ہو جاتا تھا۔ ہمارے گھر میں 10-15 کلو تمباکو ہر وقت رہتا تھا، مگر وہ اس کے باوجود مزید منگواتے رہتے تھے۔ میں نے ایک دن ان سے اس عجیب و غریب شوق کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے ہنس کر جواب دیا، میرے دوست بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ اکیلے بھی ہیں اور یہ زندگی کی دوڑ میں پیچھے بھی رہ گئے ہیں۔ مجھے تمباکو پہنچانا ان کی زندگی کی واحد ایکٹیویٹی لگتی ہے۔ میں انہیں فون کر کے فرمائش کرتا ہوں تو یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ اس بہانے اسلام آباد آتے ہیں، میں انہیں ڈاکٹر کو دکھا دیتا ہوں، 2-3 دن ان کی خدمت کرتا ہوں، واپسی پر انہیں جوتے اور کپڑے بھی لے کر دیتا ہوں اور ہم 1-2 دن ہنس کھیل لیتے ہیں۔ مجھے اس وقت والد کی منطق سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن جب میں نے نمک کا واقعہ سنا تو مجھے والد، تمباکو اور ان کے سارے پینڈو دوست یاد آ گئے اور پھر میں دیر تک سوچتا رہا، ہماری بزرگ نسل کتنی شاندار اور وسیع القلب تھی، یہ کس طرح لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ کر رکھتی تھی، جبکہ ہم تقسیم در تقسیم ہیں، ہمارا اپنی ذات کے ساتھ بھی تعلق ٹوٹ چکا ہے۔ لاہور میں میرے ایک دوست رہتے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے۔ میں جب بھی ان سے ملنے جاتا تھا وہ کسی نہ کسی ریسٹورینٹ میں دعوت کرتے تھے، 10-15-20 لوگوں کو انوائٹ کرتے تھے اور آخر میں بل ہمیشہ اپنے کسی نہ کسی غریب دوست سے دلواتے تھے۔ مجھے ان کی یہ حرکت بہت بری لگتی تھی۔ میں سوچتا تھا یہ کیا حرکت ہے،
وہ بیچارہ ہمارے سامنے موٹر سائیکل یا رکشے پر آیا اور شاہ صاحب نے اسے 10-15 ہزار روپے کا بل ٹھونک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں انتہائی خوشحال بنا رکھا ہے، انہیں کم از کم یہ چول نہیں مارنی چاہیے۔ میں کئی برس تک شاہ صاحب کے اس حرکت پر قہرتا رہا، لیکن پھر ایک دن شاہ صاحب پکڑے گئے۔ شاہ صاحب بھی اپنے غریب دوست کو پکڑ کر واش روم میں لے گئے۔ وہ دونوں نہیں جانتے تھے میں اندر ان کی گفتگو سن رہا ہوں۔ شاہ صاحب نے اپنے غریب دوست کی تھوڑی کو ہاتھ لگایا اور اس سے کہا، یار حماد، باہر میرے دوست ہیں، یہ مجھے بل نہیں دینے دیں گے، تم یہ پیسے رکھو اور جب ویٹر بل لائے تو تم بل پکڑ کر زبردستی ادا کر دینا۔ اگر میرے دوست ضد کریں گے تو میں ان سے کہوں گا یہ دعوت حماد کی طرف سے تھی، لہٰذا بل یہی دے گا، پلیز میرا پردہ رکھنا۔ حماد نے آہستہ آواز میں سرگوشی کی، شاہ جی آپ پیسے رہنے دیں، بل میں دے دوں گا۔ شاہ صاحب نے دوبارہ اس کی تھوڑی کو ہاتھ لگایا اور منت کے لہجے میں کہا، حماد پلیز تم یہ رقم ادا سمجھ کر رکھ لو، لیکن بل اسی سے ادا کرو، اور اس کے ساتھ ہی رقم اس کی جیب میں ڈال دی۔ وہ دونوں واش روم سے نکل گئے تو میں بھی آنکھیں صاف کرتا ہوا باہر آ گیا۔ دعوت کے آخر میں جب بل آیا تو سب نے اونچی آواز میں کہنا شروع کر دیا، میں دوں گا، میں دوں گا، لیکن شاہ صاحب نے حسب عادت اونچی آواز میں کہا، یہ بل حماد دے گا، یہ چودھری صاحب سے ملنا چاہتا تھا، لہٰذا اسے اب اس ملاقات کی قیمت بھی ادا کرنی پڑے گی، اور ساتھ ہی حماد نے بل پکڑ لیا۔ میں نے یہ واقعہ بعد ازاں لوگوں کو سنایا اور ہر بار ان سے درخواست کی کہ آپ جب بھی اپنے پرانے اور بچپن کے دوستوں سے ملیں، شاندار کھانا منگوائیں اور جب بل کی باری آئے تو بل اٹھا کر اپنے سب سے غریب دوستوں کے حوالے کر دیں اور ساتھ ہی میز کے نیچے سے اسے رقم پکڑا دیں۔ اس سے اس کا بھرم بھی رہ جائے گا، دوستوں میں اس کی عزت بھی رہ جائے گی اور آپ کا اس کے ساتھ تعلق بھی گہرا ہو جائے گا۔ یہ واقعہ سن کر میرے چند جاننے والے لوگوں نے دوستوں سے مانگتے رہو کے نام سے ایک چھوٹا سا گروپ بنا لیا ہے۔ اس گروپ کے لوگ اپنے غریب رشتہ داروں کو اور دوستوں سے کچھ نہ کچھ مانگتے رہتے ہیں۔ یہ کسی سے گنے منگوا لیتے ہیں، کسی سے گڑ، کسی سے مکھن، کسی سے پنیر، کسی سے دیسی انڈے اور کسی سے ساگ اور کسی سے آٹا۔ یہ حرکت بظاہر بڑی گھٹیا محسوس ہوتی ہے، لیکن آپ یقین کریں ان کی اس گھٹیا حرکت سے ان کے اپنے پرانے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات بہت آئیڈیل ہیں۔ یہ لوگ دوستوں سے دال، ساگ اور گڑ مانگتے ہیں اور دوست جواب میں ان سے دوائیاں، بچوں کی فیس اور بیٹیوں کا جہیز مانگ لیتے ہیں، اور یہ لوگ دوستوں کو مہینے 2 مہینے بعد کپڑے، جوتے، سویٹر اور رضائیاں بھی بھجواتے رہتے ہیں۔ آپ خود سوچئے، یہ لوگ اگر ان سے گڑ نہیں مانگیں گے تو یہ غریب دوست ان سے اپنی تکلیف اور ضرورت کا ذکر کیسے کریں گے، اور یہ اگر ان سے بھی اپنی ضروریات بیان نہیں کریں گے تو پھر یہ کس کے پاس جائیں گے؟ کیا انسان کو تکلیف میں دوستوں اور رشتہ داروں سے رابطہ نہیں کرنا چاہیے؟ دوسری چیز، آپ لوگ اپنے ہمسایوں سے بھی کچھ نہ کچھ مانگتے رہا کریں، اس سے آپ کے تعلقات دیواروں تک محدود نہیں رہیں گے، یہ صحن اور ڈرائنگ روم تک چلے جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے ایک بات کا خاص خیال رکھیں، ہماری دادیاں اور نانیاں دوسروں کا برتن خالی واپس نہیں بھجواتی تھیں۔ اگر ایک گھر سے سالن آتا تھا تو واپسی پر اس برتن میں حلوہ یا میوہ جاتا تھا۔ آپ بھی ہمسایوں سے مانگیں اور واپسی پر اس برتن میں زیادہ بڑی شاندار چیز بھجوائیں، اس سے آپ کے تعلقات میں بھی اضافہ ہوگا اور اجنبیت کی دیواریں بھی گر جائیں گی۔ اور آخری بات، آپ کو جب بھی کوئی شخص کھانے کی چیز بھجوائے تو لوگوں کے درمیان اس کی جی بھر کے تعریف کریں۔ یہ یاد رکھیں، ہم انسانوں کی فطرت ہے، ہم ہمیشہ دوسروں سے تعریف چاہتے ہیں۔